بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسیلمہ کذاب نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، سجا نے مخمور سی آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دلہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی پہلی رات گزار کر نکلی ہو۔ کلے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسیلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے دو لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلد بکھر گیا کیونکہ مسیلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسیلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی تھی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طوفان صحابہ کرام کے اپنے ہاں اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان کھچاؤ سا بھی پیدا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے آخر یہ فیصلہ حضرت عمر اور ابو عبیدہ پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کریں اسے سب خلیفہ مان لیں۔ اب مہاجرین میں سے سب سے افضل ہیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ ابو بکر کے حق میں دیا اور ان سے کہا غار میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بلا شک و شبہ آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ اور بشیر بن سعد نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ ابو بکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے آئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت عام ہوئی۔ ابو بکر صدیق نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگوں، خدا کی قسم میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں نہ کبھی ظاہری طور پر۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آئی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے، میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا حکم یہ دے کر کہ اسامہ بن زید کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا سب کو چونکا دیا، کیونکہ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملے کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے تھے۔ طلحہ اور خصوصاً مسلمہ تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موتا کے معرکوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور موتا کے معرکوں میں یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے، لیکن ان رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید تھے۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں اسامہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسامہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔ اسامہ کے والد زید بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ اسامہ میں لڑکپن میں ہی عسکری صلاحیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی۔ جنگ احد کے وقت اسامہ بچے تھے، اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اسامہ راستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔
ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی، انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ جنگ حنین میں انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کی سپہ سالاری سونپی تھی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اعلیٰ حیثیت اور تجربے کار بزرگ شامل ہیں، اس لشکر کی سپہ سالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ یہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وقت پہنچا جب آپ زندگی کے آخری بہار میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آپ نے بخار سے نجات پانے کے لیے اپنی ازواج سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرائیں۔ آپ پر پانی کے ساتھ مشکیزیں ڈالے گئے، اس سے بخار خاصا کم ہو گیا تھا۔ نکاحت زیادہ تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا ہے، تم نے اس کے باپ کی سپہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپہ سالاری اسے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا، لیکن جرف کے مقام پر اطلاع ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسامہ میں نوجوانی میں ہی بزرگوں جیسی دور اندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مدینہ آئے۔ ایک تحریر میں اسامہ کے بیان ان الفاظ میں ملتا ہے، اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکاحت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ اوپر نہ اٹھ سکے، ذوف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسامہ دل پر غم کا بوجھ، آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ قاصد اسامہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سر پٹ دوڑایا، اپنے لشکر تک پہنچے۔ وصال کی خبر نے لشکر میں کوہرام برپا کر دیا۔ اسامہ لشکر کو مدینہ لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا۔ یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے، اسامہ نے جواب دیا، مجھ سے ہی سننا ہے تو سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقاء اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو سکے۔ جاؤ اسامہ، ابو بکر صدیق نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر صدیق پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ میں اگر مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر، عمر فاروق نے کہا۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالاری اسامہ کی بجائے کسی تجربے کار آدمی کو دیں۔ اے ابن خطاب، ابو بکر صدیق نے جواب دیا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ کیا تم جرت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ میں ایسی جرت نہیں کروں گا، عمر فاروق نے کہا، مجھ میں اتنی جرت نہیں۔ میری سن ابن خطاب، ابو بکر صدیق نے کہا، اپنی قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈھال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا ہے، بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے، اور مدینہ بھی۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانی شروع کر دی ہیں، ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو 2 نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں،
دوسری یہ کہ رومی اور مجوسی ہم کو کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہو گئے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا۔ ابو بکر صدیق نے کوچ کا حکم دے دیا۔ اسامہ کا لشکر روانہ ہوا تو ابو بکر صدیق کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے۔ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ تعظیم و تکریم کے قابل ہے۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ نے کہا، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا۔ نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم پیدل چلو گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ مدینہ میں انہیں عمر فاروق کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ، خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر کو مدینہ میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر میں سے نکل کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ابو بکر صدیق بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ اسامہ نے لشکر کو روک لیا۔ ابو بکر صدیق نے ذرا بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمن کے لاشوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی غرض کے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ منڈا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدو، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے دور رکھے۔ یہ داستان چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس لیے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق خالد بن ولید سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں ہی رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں ابو بکر صدیق نے خاص طور پر یہ خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار 2 مرتد تھے، ایک طلحہ اور دوسرا مسیلمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزارہ پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد بن ولید کو ابو بکر صدیق نے حکم دیا کہ وہ طلحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر بطاح کا رخ کریں جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تو خالد بن ولید کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خون ریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد بن ولید ذرا انتظار کریں تو قبیلہ تئی کے کم و بیش 500 آدمی خالد بن ولید کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد بن ولید نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ تئی کے 500 آدمی لے آئے جو طلحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی خالد بن ولید کے ساتھ مل گیا۔ طلحہ کو پتہ چلا تو وہ بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص اینیا اس کے ساتھ تھا، وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا عناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص اینیا بن حسن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان اینیا کے لشکر کو اٹھانا پڑا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا،
لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد بن ولید کو پتہ چلا کہ طلحہ کے ساتھ اینیا ہے تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے۔ خالد بن ولید نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمیوں عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اکرم انصاری کو لشکر کے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں جو لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دیں۔ دونوں چلے گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا دکھائی نہ دیا۔ کچھ دور گئے تو 3 لاشیں پڑی ملی جو خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ 2 لاشیں انہی 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت کی تھیں جنہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا طبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مورخ قابل ابن اسیر لکھتا ہے کہ حبال طلحہ کا بھائی تھا، لیکن طبری اور قاموس اسے طلحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ عکاشہ اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ طلحہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلہ کی مہلت دیے بغیر ہی قتل کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور طلحہ کی بستی پر جا دھمکے۔ اینیا طلحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلحہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ اینیا نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا کہ وہ اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر طلحہ کے پاس گیا۔ وہ طلحہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ یا نبی، اینیا نے طلحہ سے پوچھا، مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبرائیل کوئی وحی لے آئے ہیں؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ اینیا دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا تھا۔ خالد بن ولید کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ اینیا ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا۔ یا نبی، اس نے طلحہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ وحی کب نازل ہوگی؟ اینیا نے جھنجلا کر پوچھا۔ تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی ہے۔ خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے، طلحہ نے کہا، وحی کا انتظار ہے۔ اینیا اپنے لشکر میں چلا گیا، مگر اب اس کا لشکر خالد بن ولید کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ اینیا گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں۔ ہاں، طلحہ نے جواب دیا، وحی نازل ہو چکی ہے۔ کیا؟ طلحہ نے جواب دیا، مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ اینیا کو کچھ اور توقع تھی، لیکن طلحہ نے اسے مایوس کر دیا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طلحہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لا ریب، ایسا ہی ہوگا، اینیا نے غصے سے کہا، وہ وقت جلد ہی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ اینیا دوڑتا باہر نکل گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بنو فرازہ، طلحہ کذاب ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جانے مت گنواؤ، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازہ تو بھاگ اٹھے۔ طلحہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ طلحہ کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خالد بن ولید تماشا دیکھنے لگے۔ طلحہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے۔ قبیلہ طلحہ سے پوچھ رہا تھا کہ اب کیا حکم ہے۔ طلحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی۔ طلحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ گئی۔ لوگوں، طلحہ نے اپنے قبیلے سے کہا، میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے۔ اسی طرح اس کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں طلحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا تھا۔ خالد بن ولید نے کئی اور قبیلوں کو مطیع کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی، ان پر اپنی شرائط عائد کی۔ اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کیا۔ طلحہ کی جھوٹی نبوت کو بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا، اور اینیا جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام زمل سلمہ بنت مالک تھا۔ سلمہ بنو فرازہ کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت کرفہ کی بیٹی تھی۔